کہ جس کو دولہا بنانے کے دن تھے، جس کی شادی رچانے کے دن تھے، اس کو دیکھے گی ماں خون میں تھر، اکبر کی ماں آ رہی ہے کہ ڈال دو کوئی زخموں پہ چادر، ہائے اکبر کی ماں آ رہی ہے۔ صلی اللہ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص کہ فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، ارے خوشا نصیب کہ لیلا تیرا علی اکبر، ارے امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے، خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیمبر دکھائی دے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ دیپ حسنین سے قربان کہاں ملتے ہیں، دیپ حسنین سے قربان کہاں ملتے ہیں۔ منصور بھائی دیکھیے گا، دیپ حسنین سے قربان کہاں ملتے ہیں، دیپ حسنین سے قربان کہاں ملتے ہیں، ارے دین ملتے ہیں نگہبان کہاں ملتے ہیں، دین ملتے ہیں نگہبان کہاں ملتے ہیں۔ اور شعر دیکھیں کہ بادباں پر ہوں لکھے پنجتن پاک کے نام، بادباں پر ہوں لکھے پنجتن پاک کے نام، بادباں پر ہوں لکھے پنجتن پاک کے نام، ایسی کشتی ہو تو طوفان کہاں ملتے ہیں،
ایسی کشتی ہو تو طوفان کہاں ملتے ہیں، اور در پہ حسنین کے درزی بن بیٹھے ہوں گے، در پہ حسنین کے درزی بنے بیٹھے ہوں گے، در پہ حسنین کے درزی بنے بیٹھے ہوں گے، اب بھلا خلد میں رضوان کہاں ملتے ہیں، اب بھلا خلد میں رضوان کہاں ملتے، ایک دم پڑھا حضرات مل کے ایک مطلب کافی مولانا، بس ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائے، چونکہ کچھ فرمائش ہے اس لیے سنی سنایا اشعار ہے، انشاءاللہ محسوس کریں گے مولانا عباس کے حوالے سے۔ حیدر کی آرزو ہے، بیٹا ہے فاطمہ کا، حیدر کی آرزو ہے، حیدر کی آرزو ہے، بیٹا ہے فاطمہ کا، عباس ہے برادر سلطان کربلا کا، عباس ہے برادر۔ اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص کہ ادنا سا معجزہ ہے، ادنا سا معجزہ ہے، زہرا تیری دعا کا، ام البنی پہ نازل قرآن ہوا وفا کا، ام البنی پہ نازل قرآن ہوا وفا کا۔ اور یہ شعر دیکھیں جس کے لیے میں جانا جاتا ہوں، خاص طور سے لوگوں کی فرمائش بھی رہتی ہے، سماعت فرمائش۔ کانپور کا ایک دوسرا تھا بہت 4 سال 5 سال پہلے کا، کہ لہرا رہا ہے پرچم عباس کی وفا۔ دیکھیے شعر سماعت فرمائیں کہ اے جبرائیل آ کر، اے جبرائیل آ کر، خور کی نظر اتارو، ارے سر پر بندھا ہوا ہے رومال سیدہ کا، سر پر بندھا ہوا ہے رومال سیدہ کا، اور جب سے سجایا میں نے، جب سے سجایا میں نے عباس کے علم کو، ہر گھر میں بن گیا ہے مسکن ملائکہ کا، گھر میرا بن گیا ہے مسکن ملائکہ کا۔ اب کیا پھر کیا برس سکیں گے
سکیں گے ظلم و ستم کے بادل اسلام پر ہے سایہ زینب تیری رضا تمہارے ساتھ چند اشعار آپ لوگ پڑھنے میں حاضر ہیں، ملاحظہ کریں۔ علی کی محبت جو دل میں بسا لے، علی کی محبت جو دل میں بسا لے، مقدر میں ہو جائیں اس کے اجالے، مقدر میں ہو جائیں اس کے اجالے، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، جو بغض و حسد اپنے دل سے نکالے، جو بغض و حسد دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، دعا اس کی مقبول ہو کر رہے گی، جو بغض و حسد اپنے دل سے نکالے، جو بغض و حسد اپنے دل سے نکالے، شفا چاہتا ہے تو اپنے مرض کی، شفا چاہتا ہے تو اپنے مرض کی، تو اشک عذاب پہ اپنے لگا لے، اشک عذاب اپنے رخ پہ لگا لے، سبھی مومنوں پر عنایت کرم ہو، سبھی مومنوں پر عنایت کرم ہو، مصیبت ہر ایک سر کی اللہ ٹالے، مصیبت ہر ایک سر کی اللہ ٹالے۔ صاحب یہ خاص طور سے کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، کیا خود کو جب کوئی سامنے پھر نہیں آئی مشکل، کیا خود کو جب پنجتن کے حوالے، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لے، ہمیں بھی زیارت کو مولا بلا لے، یہ کرنا دعا کربلا جانے والے، یہ کرنا دعا کربلا جانے والے۔ مسئلہ کے دو چار شعر۔ میرے لال اکبر تم آواز دینا، میرے لال اکبر تم آواز دینا، نہیں سوجھتے ہیں یہ دن کے اجالے، نہیں سوجھتے ہیں یہ دن کے اجالے، اے درد نہا تو ٹھہر جا، ٹھہر جا، اے درد نہا تو ٹھہر جا، ٹھہر جا، کسی نے سے بابا انی یہ نکالے، کسی نے سے بابا انی یہ نکالے، نہ گودی میں اصغر نہ پہلو میں باچی، نہ گودی میں اصغر نہ پہلو میں باچی، یہ ماں کس طرح
دل کو سنبھالے یہ ماں کس طرح اپنے دل کو سنبھالے. چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر, چمک جائے گی تیری قسمت بھی عامر, درے مرتضیٰ پہ تو سر کو جھکا لے, درے مرتضیٰ پر تو سر کو جھکا لے. آواز بلند نعرہ سلوات. اور اپنے قیمتی بیان کے ذریعے سے مومنین کے نام کے دل کو محفوظ فرمائیں کے استقبال میں ایک بار آواز بلند نعرہ انشاءاللہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر ابو ذر ابن سخاوت حسین صاحب اور رضوان طالب ابن ابو طالب صاحبان کو ایصال کر دیں. صلوات پڑھیں محمد فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم
کریم محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کی سورہ اسراء جسے سورہ بنی اسرائیل ہے، میں نے اس کی ایک آیت جو 71ویں آیت ہے آپ کے سامنے اس مجلس کے لیے پیش کی۔ ترجمہ اس کا پہلے ملاحظہ کر لیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ قرآن مجید ہے، حدیث نہیں، کیونکہ حدیث میں بحث ہو سکتی ہے کہ ضعیف ہے، حسن ہے، قرآن میں بحث نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید کی آیت پر سمجھ آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہن میں کچھ اور چل رہا ہو اور ہم کچھ اور کہیں اور آپ کچھ اور سمجھے اور کچھ اور پہنچے۔ توجہ چاہوں گا، لائٹ آتی جاتی رہتی، ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں لائٹ کا آنا جانا مہمان کی طرح سے، تو پریشان نہ ہوئیے، ہم لوگ لائٹ کے جانے سے نہیں بھاگتے، ہم لوگ جمے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا، جس کا نامہ عمل، جس کا دفتر، جس کا ریکارڈ دائنے ہاتھ میں ہوگا اور دائنے ہاتھ میں لے کے پڑھے گا، اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آگے سنیے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھا بن کے رہے گا، قیامت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، 3 آیتیں میں نے لگاتار پڑھ دی، اگر کوئی حافظ جی بھی ہو یہاں پہ تو تنہا ترجمے کی مدد سے قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب قرآن کا ترجمہ الگ ہے اور ترجمے کے بعد اس کو سمجھنا الگ ہے۔ لیکن میں علم گفتگو کرنے کا عادی ہوں، بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو ویسے ہی باتیں کرتا ہوں، بھرتو کی باتیں نہ پسند ہیں اور نہ بھرتو کی باتیں کرتا ہوں۔ میں قرآن مجید کو لے کے چل رہا ہوں، امامت گفتگو کا موضوع ہے، لیڈرشپ، قیادت، امامت، رہبر کون، پیشوا کون، خلیفہ کون، امام کون، تو قرآن مجید بتا رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کے ساتھ ایک آیت اور جڑی ہوئی ہے، جس کے دائنے ہاتھ میں نام عمل ہوگا اور دائنے ہاتھ میں لے کے پڑھے گا، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے نام اعمال آپ کب پڑھیں گے، زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ پہلے یہ طے ہو جائے، زندگی میں پڑھیں گے یا مرنے کے بعد؟ سب کہتے ہیں مرنے کے بعد، زندگی میں کوئی نام عمل، بھائی آپ جہاں کام کرتے ہوں گے وہاں تو ہو سکتا ہے کوئی رجسٹر حاضری ہو، کمپیوٹر ہو، فیڈ کیا جاتا ہو اور اس کے بعد آپ ابسینٹ ہو تو وہ دکھا دے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس کو کوئی نام عمل نہیں کہتا۔ ہم مذہب کی دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو امامت کے تذکرے کے ساتھ
دفتر عمل کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا تعلق انسان کے انجام سے ہے. توجہ چاہوں گا, بہت توجہ چاہوں گا. ابھی اگر متوجہ نہیں تو ابھی سے متوجہ ہو جائیں, ورنہ آگے کی باتیں ہماری ایک سے دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, بالکل وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عقل مند انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی ابتدا پر نظر رکھنے کو عقل کی علامت سمجھتا ہے تو انتہا پر بھی نظر ہونا چاہیے. ابتدا جہالت میں گزر سکتی ہے, نادانی میں گزر سکتی ہے, غفلت میں گزر سکتی ہے, لاشعوری میں گزر سکتی ہے, مگر انتہا دیکھی جائے گی. انتہا میں اگر گڑبڑ کی, توجہ چاہوں گا, تو میں ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ دیکھ لیے مجلس رسم نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ سے. جو ہم لوگ بناتے جا رہے ہیں ہمارے سماج میں, مجلس رسم نہیں. آپ کہیں گے کیوں مولانا؟ اس کا جواب سن لیجیے. اس لیے مجلس رسم نہیں ہے کہ رسم سماج بناتا ہے, اور جو بناتا ہے وہی اس سے اپناتا بھی ہے, اور جب اس سے جی بھر جاتا ہے تو خود ہی اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے. توجہ چاہوں گا. لیکن مجلس ایک مذہبی چیز ہے. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ بتائیے مذہب کہاں سے آتا ہے؟ مذہب یا آئے گا قرآن سے, یا مذہب آئے گا رسول خدا کے قول اور ان کی سیرت سے, یا اگر کوئی شیعہ ہے تو امام کے بیان اور ان کے سیرت و کردار سے. تو اگر آپ مجلس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسم ہے یا مذہب کی کوئی ضرورت ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ مجلس کا قیام آپ نے کیا ہے یا رسول خدا نے؟ مجلس کا قیام فاطمہ نے کیا ہے یا سماج نے؟ مجلس کا قیام امام باقر نے کیا ہے یا شیعہ سماج نے؟ تو سب کا جواب ہوگا پیغمبر نے, اولاد علی نے, امام باقر نے, امام صادق نے. تو اب بتائیے مذہب کی دنیا میں مجلس ہے یا سماج کی دنیا میں؟ لیکن رسم نہ بنائیے. اگر رسم ہوگی نا تو اوب جائیے گا. جیسے رسموں میں فلانی آئے, فون کرو ذرا سا, کہاں رہ گئے, ابھی ذرا رک جاؤ ان کو آنے دو, تو یہ ہو جائے گی رسم. لیکن اگر مجلس ہم نے پرچے ادا بچھائی ہے کہ فاطمہ زہرا کے لیے ہے, رسول خدا کے قول ان کا حکم ہے, تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے, ہم فرش بچھا دیں گے, ہم روشنی کر دیں گے. ذاکر آیا مجلس شروع, کسی سے کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب مجلس انفرادی مسئلہ ہے. جس کو جنت چاہیے, جس کو زہرا کی دعا چاہیے, جس کو پیغمبر کے حکم کی تبعیت چاہیے, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھا. لکھنؤ سے چلا آئے گا, کانپور سے چلا آئے گا, دلی سے چلا آئے گا, بارہ بنکی سے چلا آئے گا, اور اگر یہاں ہے تو وہاں سے چلا آئے گا. یہ آج ہم نے کہا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دی جائے. اب وہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ پیغمبر نے کہا, کیسے کہا, امام باقر نے کہا. اس کے لیے دوسرا وقت ہے. اس وقت ہمارے لیے موضوع کیا ہے؟ امامت. تو ہم نے کہا امامت کو جوڑ دیا گیا کس سے؟ نامہ اعمال سے. اس کا مطلب اختتام امامت پر ہونا چاہیے. اگر امامت پر ختم زندگی نہیں ہے تو آپ کسی بھی کمیونٹی میں کیوں نہ پیدا ہوں, چاہے لا الہ الا اللہ سینے پہ بڑا سا کیوں نہ لکھ دیں, اگر اپنے امام کو نہیں پہچانتے. دلیل. لیکن ابھی ہم کہہ رہے ہیں ذرا سا آیت کی تفسیر بھی سنیے, توجہ سنیے. یوم کس کو کہتے ہیں؟ سنتے رہتے یوم عباس, یوم زینب. تو یوم کیا ہوا؟
بھائی دوسری زبان سیکھیے، وہ ضرورت ہے، مگر اپنی زبان نہ بھولیے. یہ میں کہوں گا آپ سے، اپنی زبان نہ بھولیے. یوم کہتے ہیں دن کو، وہ آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے منبر سے. غدیر میں جو کامل ہوا، کچھ محنت کیجئے تاکہ نیند نہ آئے. الیوم تو یہی یوم ہی تو ہے، تو یوم کے معنی دن. اب آئیے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ یہ دن جو امام سے متعلق لکھا گیا ہے قرآن مجید میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. سب نے کہا کہ یہ دن قیامت کا دن ہے. توجہ چاہوں گا، یہ دن قیامت کا دن ہے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ امامت سے متعلق جو دن ہے وہ آخر قیامت کا دن ہے، جہاں آدم سے لے کے آنے والے قیامت تک کے دن کے لوگ جمع کیے جائیں گے. آگے ندعو، اللہ کہتا ہم بلائیں گے. اللہ کہہ سکتا تھا یوم نحشرو، ہم اٹھائیں گے. کیوں نہیں؟ حشر و نشر بھی تو ہے قرآنی، کوئی الگ تو چیز نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، قرآن جو لفظ مصرف کر رہا ہے وہ فالتو کے الفاظ نہیں ہے. نحشرو بھی قرآن کہہ سکتا تھا ہم قیامت میں اٹھائیں گے. اب مثال دے دوں تاکہ سمجھ جائیں. اہل نظر کا مجمع ہے، مان لیجئے ایک صاحب پیچھے سے کھڑے ہوئے، اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں خاموش ہو گیا. ایک صاحب داہنے ہاتھ سے کھڑے ہو گئے، ایک صاحب ادھر سے کھڑے ہو گئے، ایک صاحب بیچ سے کھڑے ہو گئے. تو یہ کھڑے ہو گئے مگر ہمارا ان سے کیا تعلق؟ توجہ چاہوں گا، وہ اپنی جگہ کھڑے ہو رہے ہیں مگر ہم سے ان سے کوئی تعلق، یا دائیں والے سے بائیں والے سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری مثال، آپ کے ہاں شادی ہے، آپ کے ہاں عقیقہ ہے، آپ نے کارڈ چھپوا رکھا ہے. یہ کارڈ کاہے چھپوایا ہے؟ کس کو دیں گے؟ کہیں گے عزیزوں کو. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے عزیز ہیں. اس کا مطلب کارڈ اس کو دیا جاتا ہے، لفظ بدل دوں، دعوت اس کو دی جاتی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا. اب یہاں اگر آپ پہنچ گئے، قرآن مجید نے نہیں کہا ہم قیامت میں اٹھائیں گے. اٹھانے کی لفظ نہیں ہے. قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا اس کے امام سے تعلق ہوگا. اگر آپ سمجھ گئے تو آگے کی بات میں کہوں گا آپ کے سامنے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا امامت کا نظریہ کیا ہے. یاد رکھیے گا، امامت کے بارے میں تاریخی حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، علم کلام جس کو عقائد کہتے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، فقہ کے اعتبار سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا، تین اہم چیزیں میں نے آپ کے ساتھ سامنے بیان کی ہے. نہ سمجھیے گا کہ ایک لفظ آ گیا بس مجلس ہے اس کے بعد تمام. جی نہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہی ایک مسئلہ ہے جو عالم اسلام میں اختلاف کی جڑ ہے. امامت ہی کے اوپر مشکل ہے اور کسی چیز کے اوپر مشکل اتنی نہیں ہے، اصل اسی مسئلے کے اوپر. اب آئیے، قرآن نے کہا ہم قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب قرآن سے پوچھیے امام کس کو کہتے ہیں؟ لفظ قرآن میں آیا نا لفظ امام، تو قرآن ہی سے پوچھیے امام کس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے امام دو طرح کے ہوتے ہیں. ابھی تک مکتب کی کتابوں میں ہم نے اور آپ نے پڑھا تھا امام 12 ہیں اور یہی ہے بس، اس کے علاوہ نہیں. مگر قرآن مکمل بات کرتا ہے، ادھوری بات نہیں کرتا. لہذا قرآن کہتا ہے دو طرح کے تمہارے امام ہوں گے. ایک وَجَعَلْنَاهُ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے امر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. سورہ انبیاء
تو سورہ انبیاء جب پڑھتے ہیں تو لفظ امام برحق کے لیے استعمال ہوا. توجہ. تو قرآن کہتا ہے ایک امام وہ ہے جو امام برحق ہے، ایک امام وہ ہے جو جنت کی طرف بلاتا ہے، ایک امام وہ ہے جو نور کی طرف بلاتا ہے، ایک امام وہ ہے جو ہدایت دیتا ہے، ایک امام وہ ہے جو باطل سے کترا کر کے حق کی دعوت دیتا ہے. یہ امام برحق ہے. مگر یہی نہیں ہے. دوسرا امام جو قرآن مجید سے فرعون کے لیے کہا قرآن مجید نے کہ یہ امام نار ہے، پہلے سورہ سجدہ. اب بتائیے فرعون امام برحق ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ جہنم کی طرف بلانے والا. تو لفظ ایک ہے وہی امام، لیکن قرآن مجید نے تقسیم کر دی. امام برحق، امام نار، جنت کی طرف دعوت دینے والا، جہنم کی طرف دعوت دینے والا. اب اپنے مجمع سے خاص توجہ چاہوں گا. یاد رکھیے گا، اگر ذہن میں آپ کے تنہا یہ ہے کہ سب کچھ اچھا چلے گا تو اس دنیا میں اچھا نہیں چلے گا. حق ہے، باطل ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے، بیچ میں ہم ہیں. ادھر عقل اللہ نے دی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ کلیئر کر دیا. پروردگارا کیسے؟ کہا ایک امام برحق ہے اور ایک امام باطل ہے. ہم نے تمہارے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا. امام برحق کے ساتھ آتے ہو یا امام باطل کے ساتھ؟ صلوات پڑھے محمد پیغمبر کے زمانے میں خود پیغمبر امام برحق تھے. ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان اور جتنے مشرکین تھے یہ امام باطل تھے. اور امام علی کے زمانے میں خود امام علی برحق تھے. مقابلے میں بھی جو آیا امام حسن کے زمانے میں خود امام حسن برحق تھے. جو بھی مقابلے میں آیا وہ امام باطل تھا. اور امام حسین کے زمانے میں خود امام حسین امام برحق تھے. اب جو بیعت کا مطالبہ کر رہے تھے وہ باطل کے امام تھے. توجہ چاہوں گا میں آپ. اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ قیامت تک چلے گا. ہم کو، آپ کو، امت کو، سب کو امامت کے رشتے سے جوڑا گیا. اور اس میں قید نہیں ہے اسلام کی. سن لیجیے، امامت کے نظریے میں قید نہیں ہے اسلام کی. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جو رسول ہیں، نبی نہیں، جو رسول ہیں ان کو اللہ آزماتا ہے اور آزمایا، امتحان لیا. اور جب امتحان لے لیا اور کامیاب ہوئے تو اس امتحان کے بعد امامت عطا کی. اس میں سے ایک جناب ابراہیم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم، ہم نے خوب آزمایا. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جلدی آزمایا، خوب آزمایا، اچھی طرح آزمایا. جب آپ کامیاب ہو گئے تو ہم نے آپ کو للناس سے، لوگوں کا، نہیں کہا مسلمانوں کا، نہیں کہا شیعوں کا. اس کا مطلب امامت کا عہدہ ایک ایسا نفیس عہدہ ہے، اہم عہدہ ہے کہ کائنات میں جتنے پیدا ہونے والے عقل مند ہیں سب کے لیے یہ رشتہ ہونا چاہیے. لہذا کہا للناس اماما، سارے لوگوں کا امام بنایا. تو جب پہلا ابراہیم امام سارے انسانوں کے لیے بنا تو اسی سلسلے میں ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے. پیغمبر کی سلب سے علی کے یہ بیٹے چلے. اب یہ 12 امام ایک کمیونٹی کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے ہوں گے. آپ سمجھیے بات کو. اس لیے آپ دیکھیے
कुल्ला उनासिन, अब जो अरबी जानते हो समझे, चाहे नास कहिए, चाहे उनास कहिए, चाहे अय्युहन्नास कहिए, सब एक ही चीज है, यानी इंसानों के लिए। यही वजह है कि उलमा ने कहा है कि बाशऊर होने के बाद हर एक को चाहिए कि अपने मजहब की छानबीन करे, चाहे किसी मकतबे ख्याल में पैदा क्यों न हुआ हो, इसलिए कि पैदा करने वाला जानता है हमने क्या बनाया है। लाख आप दुनिया में अपने को कुछ बताते रहे, अरे भाई अगर आप जौहरी हैं तो आपको पता है कि आप ये हमको सोना दे रहे हैं या रोल्ड गोल्ड दे रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, मैं ले करके नकली चीज आपसे और कहूँ सोना है तो आप अपनी जगह हंसेंगे नहीं कि मैंने तो इसे पकड़ा दिया, यानी आपको पता है। और यही हाल दुनिया में आने वाले उन लोगों का है जो इस्लाम से अपने को अलग कर लेते हैं कि हम मुसलमान पैदा नहीं हुए, हम ये पैदा नहीं हुए। इस इमामत के नजरिए में बताया जा रहा है हर इंसान इस नजरिए को लेकर के आता है और इसी के बारे में हम सवाल करेंगे, क्योंकि हमने जो पैदा किया था हम जानते हैं, कुछ भी तुम बदल के बताओ। चाहूंगा है ना, कहते हम अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हम रसूलुल्लाह को नहीं मानते, वो कहते खत्म नबूवत खत्म ही नहीं हुई, नबी के बाद हम हैं कादियानी, उसके बाद इसमें फिरका उसमें फिरका। याद रखिए, अगर खालिस कुरान मजीद पढ़ते और इमामत के नजरिए को सही तौर पर कबूल कर लेते, यानी पैगंबर के बाद बिला फसल अली के पास आ जाते, तो वही इस्लाम रहता जो पैगंबर लेकर के आए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद देखिए क्यों इतनी ताकीद है कुरान मजीद की। इमाम से पहचानने के लिए हमारे यहाँ तरीका बताया, वो क्या है? एक तो यही इमाम है जब नाम याद कर लें, अव्वल इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, यकीनन याद होगा है? अगर मकतब चल रहा होगा तो चल। एक तो यही है नाम याद रहे। हाँ, नाम याद रहेगा तो कम से कम आदमी जब परेशान होगा तो उसे पता तो रहेगा ये भी कुछ मुकद्दस नाम है। लेकिन अगर आपने नाम भी ना उसे बताया, किंतु पिंतु रखा आपने सब कुछ, तो कहां से पता चलेगा? कहां से पता चलेगा? वाकई ये अलमिया है, ट्रेजेडी है हम लोगों के लिए। इसलिए कम से कम नाम की हद तक अइम्मा को पहचानना चाहिए और नाम से आगे इमाम को पहचानना चाहिए। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। अब मैं सब छोड़ के पहले एक चीज नकल कर देना चाहता हूँ। आप मफातिहुल जिनान उठाइए, आखिर में दुआए नुदबा है, दुआए साहिब अम्र है, और आखिर में बिल्कुल जब जाइएगा तो लिखा होगा गैबत में पढ़ी जाने वाली दुआ। गैबत का मतलब क्या? यानी जिस जमाने में इमाम लोगों के सामने न हो, ये है गैबत। यही गैबत है, यही जमाना है। तो इमाम कहाँ है? इसी दुनिया में, लेकिन हम नहीं देखते, हम उनसे नहीं मिल पाते, हम उनसे दर्द दिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या वजह है? ये पूरी दास्तान है। इस दुआ को सुनिए, और अगर मिल जाए कभी मफातिहुल जिनान उर्दू में छपी है तो उसको पढ़ लीजिए। बहुत लंबी, बहुत बुलंद, बहुत आली दुआ है, पढ़िएगा तो सुकून मिलेगा, क्योंकि आप अपने इमाम वक्त से मुत्तसिल हो जाइएगा। जो मुतालिबा है, जो तकादा है कि अपने इमाम से मुत्तसिल रहो। एक आप ही हैं कि जिनका ख्याल ये नहीं है कि पैदा होंगे, बल्कि हैं, मौजूद हैं और हमारी निगरानी करते हैं। तो फिर बताया भी तो जाना चाहिए कैसे अपने इमाम की खिदमत में हम पहुंचे। तो ये दुआएं हमें अपने इमाम की खिदमत में पहुंचाती हैं। ये दुआ में क्या कहा गया है? सुनिए, बहुत तवज्जो चाहूंगा। अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक
فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. یہ ریکارڈ ہو گئی بات. آپ سنیے. پروردگارا یعنی ہم خطاب کر کے اپنے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت دے دے. توجہ چاہوں گا. دیکھیے امام کا تعلق کس سے ہے. یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت دے دے یعنی اللہ تو اپنے کو پہچانوا دے. میں حقیر, میں ذلیل, میں گنہگار, میں خطا کار, میں لغزش کرنے والا, میں جھوٹ بولنے والا, میں بے وفائی کرنے والا, میں ستانے والا, سب کچھ اپنی جگہ نالائق. مگر دعا یہ ہے زمانے غیبت میں کہ تو اپنی معرفت دے دے. اب پہچانیے اپنے کو. اس کا مطلب اللہ دشمن نہیں ہے. اگر دشمن ہوتا تو معصوم کی زبان سے یہ دعا نہ ہوتی. معصوم کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خطا کار بندوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا. تو ہم سے کہا معصوم نے یہ دعا پڑھو. مولا کیا دعا پڑھیں؟ اللہ سے خطاب کر کے کہو یا اللہ تو مجھے اپنی معرفت دے دے. اس کے بعد اگر تو نے اپنی معرفت نہ دی تو ہم تیرے رسول کو بھی پہچان نہیں سکتے. اب یہی سنیے گا بات کو. اگر تو نے اپنی معرفت نہیں دی تو ہم تیرے رسول کو پہچان نہیں سکتے, اور جب تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے تو ہم تیری حجت کو بھی پہچان نہیں سکتے, اور جب ہم تیری حجت کو نہیں پہچانیں گے تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. اب آئیے اللہ کی معرفت رسول سے جڑی ہوئی ہے. رسول کی معرفت حجت سے جڑی ہوئی ہے. حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں دلیل کو. حجت کہتے ہیں امام کو. علی اپنے زمانے میں حجت تھے, امام حسن اپنے زمانے میں حجت تھے, امام حسین اپنے زمانے میں حجت تھے. اس امامت کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آج حجت خدا کون ہے؟ دعا یہ ہے کہ اگر تیری حجت کو نہ پہچانا تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. یہ بتائیے کون ہے حجت؟ اگر امام وقت نہ ہو, اگر امام زندہ نہ ہو تو حجت کون بنے گا؟ پیغمبر تو نہیں ہے, مولائے کائنات تو نہیں ہے, شہید کربلا تو نہیں ہے, دیگر آئمہ تو نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ان کا نائب آج زندہ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے کہ ہمارا امام پیدا نہیں ہوگا, پیدا ہو چکا. ہمارے امام زندہ ہے. اور اس کی دلیلیں اتنی دلیلیں ہیں کہ ایک واقعہ میں نقل کر دوں تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بھائی ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا امام زندہ ہے اور ہم زندہ قوم ہیں. ہم اپنے امام سے دعا کر سکتے ہیں, یعنی ان کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں, مرادیں لے سکتے ہیں, اپنے کو سدھار سکتے ہیں. اور حقیقتاً امام کا وجود ہے ہی اسی لیے تاکہ ہماری تربیت ہوتی رہے. یہ بہت بڑا موضوع ہے تربیت کس حوالے سے. سنیے گا. ایک ہمارے عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ امینی, ان کی کتاب ہے الغدیر 13 جلدوں میں, اور اس کے بعد اب جب چھپی ہے تو تقریباً 25 جلدوں میں وہ بنی ہے. آیت اللہ امینی اس شخصیت کا نام ہے کہ انہوں نے غدیر کے واقعے پر جتنی حدیثیں امت مسلمہ کی کتابوں میں تھیں سب کو جمع کر دیا ہے ایک جگہ, تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے. اور اس کے علاوہ اس وقت جن لوگوں نے شعر میں غدیر کو نقل کیا ان شعراء کے نام اور اشعار وہ بھی نقل کر دیے. کیوں نقل کیا؟ اس لیے نقل کیا کہ جب شاعر اس وقت موجود تھا
तो मौला के माने वो क्या समझ रहा था? तवज्जो चाहूंगा, मौला के माने वो अरब शायर क्या समझ रहा था? सबने मौला के माने आका, किसी ने दोस्त नज्म नहीं किया है। ये अल्लामा अमीनी के दामाद थे, इनके दामाद ने ये वाक़या नकल किया जो मैं इमाम ज़माना के ऊपर नकल करना चाहता हूँ। सुनिए क्या है वो वाक़या। अल्लामा अमीनी के दामाद, ये लोग ईरान के रहने वाले थे, ईरान के किसी शहर में उस वक्त पढ़ रहे थे, किसी मदरसे में थे, तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे। अल्लामा अमीनी के दामाद ये नकल करते हैं, कहते हमारे मदरसे में एक खादिम था, खिदमत गुजार था। वो ज़माना था जब लाइट वाइट नहीं थी, तेल से काम चलता था, इसी सब चीज़ों से। तो उस खादिम का काम क्या था कि लालटेन थी जो भी उसको चिराग रोशन कर देना, झाड़ू लगाना, तलबा के कपड़े वगैरह धुल देना, हाउस भर देना, और उसके बाद जो उस वक्त ज़माने का पुराना टॉयलेट होता था, जानते हैं उसमें पानी रखना होता था, वो सारी चीज़ें जो उस ज़माने आज से कम 42 साल 45 साल पीछे जाएँ आप, 50 साल पीछे की बात है। अल्लामा अमीनी के ये दामाद कहते हैं कि ये खादिम बहुत सीधा साधा हमारे यहाँ काम करता था, हम लोग देखते रहते, बहुत ही जिम्मेदारी से जो इसका काम था अंजाम देता, और उसके बाद बोले वक्त नमाज पढ़ना, फिर अपना काम करना। ये कहते एक शब मैं उठा सहर के वक्त तहज्जुद पढ़ने के लिए, नमाज शब पढ़ने के लिए, यानी नमाज सुबह से आधा घंटा पहले। पहले जब मैं उठा तो मुझे खादिम के कमरे में लगा कि जैसे किसी ने बहुत सारी रोशनी कर दी। तो मैं तो जा रहा था वुज़ू करने के लिए कि मैं नमाज पढ़ूँ, नमाज शब, फिर मैं भूल गया। हमने कहा ना कोई ऐसी लाइट है, ना कोई ऐसा इंतज़ाम है, ये इतना नूर इस कमरे में। फिर मेरी हिम्मत तो नहीं हुई कि आगे बढ़ूँ, लेकिन मैंने कान लगा के सुनना चाहा कि कुछ है तो नहीं। पहले कुछ ऐसा लगा कि जैसे कोई बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा है। कोई गुफ्तगू कर रहा है, सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। मैंने चाहा कि सुनूं, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। फकत एक गुफ्तगू, एक आदमी, एक शख्स की, क्योंकि खादिम की आवाज पहचानते थे, खादिम की आवाज नहीं थी, कोई बोल रहा था, मगर क्या कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चले मैं वैसे ही खड़ा रह गया और उस नूर को देख के मैं हैरान कि क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा, बहुत तवज्जो चाहूंगा। चले थोड़ी देर के बाद वो नूर गायब हो गया, मैं वहां से हटा, इंतजार था कि ये खादिम निकले। जैसे ही वो खादिम हुजरे से बाहर आए, मैं लिपट गया। मैंने कहा सच सच बताओ, वरना मैं सुबह होते ही सारे तलबा से कहूँगा ब्लैकमेलिंग। वो सीधा साधा आदमी, उसने कहा कुछ बताने की जरूरत नहीं, इस जुमे तक तुम पर कसम है कि अगर कुछ बताओ और जब तक तुम एतराफ नहीं करते मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इन्होंने कहा ठीक है, मैं इस जुमे तक आपकी कोई बात किसी से नहीं कहूँगा। अब सुनिएगा, तवज्जो चाहूँगा, इमामत के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, हमारा इमाम है, बहुत तवज्जो चाहूँगा। वो खादिम कहता है कि हजरत तशरीफ लाए थे, तवज्जो चाहूँगा, आपके इस दुनिया में जो बड़े कारंदे हैं जो आपका काम करते, उसमें से एक का इंतकाल हो गया, तवज्जो चाहूंगा, और उनकी जगह मुझे हुक्म दिया। मेरे पास वक्त नहीं है, सुन लिया आपने, अम्माने की कैद नहीं है, हाफिज होने की कैद नहीं है, बहुत बड़ा आलिम होने की कैद नहीं है, इमाम की खिदमत गुजार में मानतदार, दयानतदार, सदाकत, हकीकी मौलाइयत, अव्वल वक्त नमाज की पाबंदी,
دین کو کمزور نہ سمجھنا، اپنے بھائی کو اپنا بھائی سمجھنا، اپنے حقوق کو ادا کرنا، یہ شرط ہے، زیادہ علم کی قید نہیں ہے۔ سنیے، کہا مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ تم کو جانا ہے کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا، اس جمعے تک تم کسی کو میری بات نہیں بتا سکتے، خاموش رہو۔ یہ کہتے ہیں میں نماز بھول گیا کہ مجھے نماز تہجد پڑھنا ہے، نماز شب پڑھنا ہے، میں مصلی پہ آیا اور بیٹھ کے رونے لگا، اور رونے یہ لگا کہ مولا نے میری داڑھی نہیں دیکھی، میرا علم نہیں دیکھا، میں کس آیت اللہ کا داماد ہوں نہیں دیکھا، یہ خادم اتنا نورانی ہے امام کی نظر میں۔ پہلے میں کمرے میں آ گیا، نماز صبح جیسی کی تیسی واجب تھی میں نے پڑھ لی، لیکن میں سو نہیں سکا۔ بس میں اس وقت سے اس خادم کی ایک ایک حرکت، ایک ایک ایکٹیویٹی پر اس کی نظر رکھ دیکھا، کچھ نہیں، جیسے روزانہ کام کرتے تھے ویسے ہی آئے، انہوں نے جھاڑو دیا، پوچھا دیا، بچوں سے ملے، کپڑا دھلا، اس کے بعد میں جمعے کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیے کوئی خاص کام میں نے نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا یہ خادم اپنے حجرے سے اٹھے، اٹھنے کے بعد آئے کہ جیسے کوئی ودا کر رہا ہو، پورے مدرسے میں ایک راؤنڈ کیے، اس کے بعد ہاؤس پہ آ کے بیٹھ گئے، طلبا کو ایک نظر دیکھا کہ میرے دل میں تو طوفان بپا تھا کہ میں چلا کے کہوں دوستو تم نے پہچانا نہیں، کس سے تم نے خدمت لی، یہ امام کا بہت اہم نوکر ہے، یہ امام کا بہت بڑا خادم ہے، ہم نے کتنی بڑی غلطی کی مگر ہم کو منع کیا تھا، عہد کیا تھا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، میں چلا کے رونا چاہتا تھا، میں رو بھی نہیں سکتا تھا، فقط دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت یاس سے پورے مدرسے کو دیکھا اور اس کے بعد بچوں کو خدا حافظ کہا، اور ریسپشن کی طرف سے جہاں نگہبان بیٹھتا تھا، دروازہ تھا، وہاں ایک مرتبہ آیا اور حسرت سے اس طرح سے ہاتھ کیا، چلا گیا۔ جیسے ہی دروازے سے باہر گئے میں دوڑا ہوا پیچھے گیا، ارے ذرا دیکھو یہ کہاں گئے، اب جو کوئی گیا تو ان کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے۔ ارے عزیزو میرے بزرگو، امام ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مانگتے تو ہیں مگر زبان کچھ کہتی ہے، دل کچھ کہتا ہے، اور دعاؤں میں یہ بات لکھی گئی ہے دعاؤں کے لیے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا مستجاب ہو تو زبان اور دل دونوں ہم آہنگ ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو۔ آپ یقین کریں جس دن انسان ہم اور آپ مصلی پہ بیٹھ کر کے اس طرح سے دعا کرنے لگے، ہماری دعا نہیں ہو سکتی، ہماری دعا ناممکن ہے کہ قبول ہو۔ موجودہ دور پریشانیوں کا دور، جس کے یہاں جاؤ ایسی ایسی بیماریاں بتاتی کہ حیرت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، ہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے امام سے رابطہ رکھو، جمعے کے دن امام کو ضرور یاد کرو، ضرور کہو پروردگارہ ہمارے امام کو بھیج دے، یہ نہ کہیں ہم گنہگار ہیں، یہ مت سوچیں، ہرگز گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کا راستہ ہے، اللہ رؤوف و رحیم ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، انہی گنہگار بندوں کو بار بار بلایا ہے، انہی گنہگاروں کا یہ امام ہے۔ توجہ چاہوں گا، نہیں کہا مایوس رہو، ہم ہی سے کہا ہے، اور اتنے واقعات ہیں، میری عادت نہیں، میں زیادہ واقعات نہیں سناتا ہوں، لیکن آج یہ بات ادھر مڑ گئی تو میں نے کہا یہ واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں تاکہ دل ہمارا نرم ہو اور ہم اپنے عقائد کو سمجھیں۔ یقین کریں ہمارے عقائد قرآن مجید کے عقائد ہیں، ہمارے عقائد پیغمبر کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر مبتنی ہیں، ہمارے عقائد ائمہ اہل بیت کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر موقوف ہیں۔ ہم نے اپنے دین کو کہیں نہ اجماع سے لیا، نہ شورا سے لیا، نہ کہیں اور سے لیا، ہم نے جو کچھ لیا قرآن و اہل بیت سے لیا ہے۔
एक मरतबा सलावत पढ़ें मोहम्मद। अल्लाह ने कहा हम क़यामत के दिन हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो इमाम के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स या इमाम बारहा होगा या इमाम बातिल होगा। याद रखिएगा, दोनों तरह के इमाम इंसान के हो सकते हैं। अब ये देखना है हम अपना वक्त किसको देते हैं, क्योंकि कुरान मजीद इमाम किसको कहता है? जिसके पीछे पीछे चला जाए, जिसके पीछे पीछे चला जाए उसको इमाम कहते हैं। जिसको आप अपना वक्त दें, जिसको आप अपना लीडर माने, जिसको आप अपना हादी माने, जिसको आप अपना रहनुमा माने। देखिए किसको आप अपनी जिंदगी में अपना हादी और रहनुमा मानते हैं। जिसको भी हम मानते हैं, चाहे मुतवज्जे हो चाहे मुतवज्जे न हो, वो हमारा इमाम है और उसी के साथ हम क़यामत में बुलाए जाएंगे। लिहाजा हमें अपने उसूल दीन की खबर लेना पड़ेगी। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत। नबूवत के बाद फौरन इसीलिए इमामत को रखा गया, इसलिए कि जब नबी नहीं होगा तो नबी की जगह इमाम होगा, नबी की जगह इमाम होगा। और इस इमाम को पहचानने की जरूरत है। बताइए अपने बच्चों को। अब एक वाकया सुन लीजिए, आ गया तो सुन लीजिए, हमारे जवानों के काम आएगा। आप मजलिसें सुनते रहते हैं, आज हम भी थोड़ा सा इधर आ गए तो सुन लीजिए। एक नौजवान लड़का, उसके माँ बाप ने भेजा था लंदन, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि लंदन शहर में रह सके। तो जो लोग लंदन वगैरह रहते हैं आप जानते हैं, वो तरीका है, प्रोसेस है बाकायदा, कैसे आप वीज़ा ले, कैसे जाए वहाँ पढ़ें, और किस यूनिवर्सिटी में सस्ती मद्दी और सारी चीज़ें हैं उसका। तो उसका बेचारे का इतना पैसा बाप के पास नहीं था, वालिदैन के पास नहीं था। वो एक सिटी से करीब गांव में, विलेज में वो किराए पर रहता था, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर। इसका आखिरी इम्तिहान था। ये उस गांव से अपने इम्तिहान देने के लिए शहर लंदन की तरफ आ रहा था। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। देखिए तरबियत, इमाम की शिनाख्त, इमाम को पहचानना। ये एक मिनी बस से लंदन की तरफ आ रहा था। इत्तेफाक रास्ते में गाड़ी खराब हुआ। आप सोचिए किसी का इम्तिहान हो, आखिरी साल हो, और वो भी अपने मुल्क से बहुत दूर। तो पूरी सिंधी उसके सामने आने लगी कि अब मेरे वालिद कैसे हमको भेजेंगे, तो पैसा भी नहीं हमारे यहाँ, ये आखिरी साल है, अगर देर हो गई तो हम एग्जाम में नहीं बैठ सकते, क्या होगा। ये लड़का कहता है कि मैं इसी परेशानी में ऐसे ही घूम रहा था, अचानक मेरे जहन में आया। मैं इस पे आपको रोकना चाहता हूँ। अचानक मेरे जहन में आया। ये कैसे अचानक जहन में आया? कौन इसका सबब बनता है? कौन सबब बन सकता है? यकीन करें, ये मजलिसें, ये वालिदैन, ये पाकीज़गी नफ्स, ये अकायद, ये सारी चीजें मदद करती है। आप यूं ही ना मस्जिद में जाके क्या करोगे, जरा यहाँ बैठे रहो, अरे अम्मा की बात क्या करोगे सुन के। यही अम्माएं हैं जो रास्ते पे लगाती है। सुनिएगा, इस वाक़े में परेशान सब होते हैं, राह हल किसी के पास नहीं होता। हम भी परेशान होते हैं, मगर परेशान होते ही राह हल। तवज्जो चाहूंगा। उसने कहा मैं परेशान टहल रहा था, दुआ कर रहा था, या अल्लाह क्या होगा। अचानक मेरे जहन में आया, क्यों न मैं अपने इमाम से तवस्सुल करूं। वो कहते वैसे ही दिल में मैंने अपने इमाम को खिताब किया, कहा आका मेरे मौला, आप मेरी और मेरे घर की हालत से बाखबर हो। मौला अगर अब इम्तिहान न दे सके तो फिर अब दोबारा लंदन वापस नहीं आ सकते। मौला मैं आपसे वादा करता हूँ, सुनिए, मौला मैं आपसे वादा करता हूँ, आज अहद करता हूँ कि अगर हम वक्त पर पहुंच गए
امتحان میں شرکت کر لی تو میں اول وقت نماز نہیں چھوڑوں گا. قسم خدا کی اگر مجلسیں ہمیں نماز سکھائیں، پابندی وقت سکھائیں، محبت سکھائیں تو اس کا مطلب مجلسوں کا اثر ہو رہا ہے. یہ کہاں سے سیکھا اس نے؟ خالی منت مانگتا ہے لیکن معرفت کتنی ہے. کہا آقا میں آپ سے عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج میں وقت پہ پہنچ گیا تو میں کبھی اول وقت نماز نہیں چھوڑوں گا. سنیے کہ میں نے اپنے دل میں اپنے امام سے توسل کیا. تھوڑی دیر نہیں لگی کہ ڈرائیور کی آواز سنائی دی، چلو سوار ہو، چلو سوار ہو. توجہ چاہوں گا. کہتے اس کے بعد سب سوار ہوئے، ہم لوگ آئے، آنے کے بعد امتحان دیا. اور آج امتحان دینے کے بعد تنہا کامیاب امتحان میں نہیں ہوئے، بلند پوسٹ کے اوپر ہیں. اس کا مطلب امام زندہ بھی ہے، امام سنتے بھی ہے. صلوات پڑھے امام سے توسل، امام کو یاد کرنا. اسی امام نے کربلا کے واقعے کو یاد کر کے کہا، میرے جد مظلوم لأندبن علیک بدل الدموع دما، جب تک میں زندہ رہوں گا تا حیات آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا. خون کے آنسو بہاؤں گا مطلب نہیں کہ خون ٹپکے گا، شدت غم. یعنی یہ واقعہ اتنا شدید ہے کہ میں ہمیشہ اس غم میں اتنا روں گا کہ جیسے کوئی خون کے آنسو. ارباب مجلس، آج اس خمسے کی آخری مجلس اور رسمی طور پر بھی محرم اور سفر تمام ہو رہا ہے. یہ توفیق ہے ہم اپنے آقا کا غم منائیں. نہیں معلوم اگلے برس کس کو نصیب، نہیں معلوم کہ فرش اعلیٰ دوبارہ بچھانے کا موقع ملے گا، ہونے کا موقع ملے گا. اور باقاعدہ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے، سب مارے جا چکے، مقتل کہتا ہے کہ امام ایک صحابی کے خیمے میں گیا. توجہ چاہوں گا، حبیب کے خیمے میں آئے، دیکھا خیمہ خالی. تصور کریں، زہیر کے خیمے میں آئے، دیکھا خیمے میں کوئی نہیں. ایک صحابی کے خیمے میں آئے، سب جا چکے تھے. اس کے بعد اپنے ابیوں کے خیمے میں آئے، عباس کے خیمے میں آئے، علی اکبر کے خیمے میں آئے، آخر میں سید سجاد کے خیمے میں آئے. توجہ چاہوں گا، زینب کو لے کر کے، زینب میرے ساتھ ہے. ایک طرف ماجایا ہے، ایک طرف شہیدی بہن ہے، ایک طرف بیمار امام ہے. امام نزدیک ہوئے، زینب ہے، بھائی بھتیجا. ایک مرتبہ شانہ لگایا، سید سجاد بخار کے عالم میں ہے، آنکھ کھولی تو اپنے بابا کو پہچان نہیں سکے. کبھی اماں میرے بابا کہاں؟ زینب نے کہا سجاد میں تمہارے بابا. جیسے ہی جناب زیر سجاد نے اپنے بابا کو دیکھا، مقتل کہتا ہے کہ امام اپنے بستر سے مرتبہ سہارا دے کر اٹھنا چاہتے، مگر اس قدر کمزوری تھی کہ دوبارہ بستر کے اوپر لیٹ گئے. کہا کہ اماں ذرا میری تلوار اور میرا عصا اٹھا. زینب نے کہا بیٹا تلوار اور عصا کیا کروں گے؟ بیمار امام نے کہا کہ اماں میں عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے دشمنوں سے جہاد کروں گا. ایک مرتبہ
امام نے کہا سید سجاد نہیں سید سجاد کربلا تمہارے لیے نہیں، سید سجاد ماؤں بہنوں کے ساتھ تمہیں کوفہ و شام جانا، سید سجاد ابھی سے تم اپنے کو آمادہ کرو، میرے لال ابھی سے تم اپنے کو تیار کرو۔ ارباب اعضاء کچھ دیر امام سید سجاد سے گفتگو کرتے رہے، سنیں گے آخری گفتگو امام کی کیا تھی؟ ایک جملہ کہا، اے میرے لال سید سجاد جب پہلے شام سے رہا ہو کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ارباب اعضاء آپ اپنے امام کو یاد نہیں کرتے، امام نے پہلے آپ کو یاد کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ اے سید سجاد قید شام سے جب چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا۔ ارباب اعضاء ابھی آپ جھولے کی زیارت کریں گے، ابھی آپ علی اصغر کے جھولے کی زیارت کریں گے۔ اے ارباب اعضاء آخر میں جب امام بچے تو صدا استغاثہ بلند کی، اس صدا استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ امام کو خیمے سے آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی گریہ کر رہا ہو، آئے خیمے پر آئے، اے زینب کیا بات ہے، اے میری بہن زینب کیا بات ہے؟ زینب نے کہا اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا۔ ارباب اعضاء حسین سمجھ گئے، زینب لاؤ میرے ششماہے کو میری آغوش پہ دے دو۔ ارباب اعضاء زینب علی اصغر کو لے کر کے آئی، حسین نے علی اصغر کو ابا کے دامن میں لیا، مقتل میں آئے، آنے کے بعد فوج سے خطاب کیا، اے فوج اشقیاء اگر تمہاری نگاہوں میں گنہگار ہوں تو یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ارباب اعضاء کسی نے پانی نہ دیا، آپ سنتے رہتے امام نے ایک مرتبہ جلتی ہوئی ریت پر اس چشماہے کو لٹا دیا، بچہ تڑپنے لگا، حسین نے جلدی سے علی اصغر کو آغوش میں لے لیا، اے میرے عزیزو میں نے زحمت تمام کر دی۔ ارے وہ علی اصغر جو باپ کے ہاتھوں میں ابھی نہیں ڈالتے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ چشماہا اپنے پیروں کو اوپر اور نیچے کر رہا ہے، تڑپنے لگا۔ اب کیا دیکھا؟ اور ملاقات تیر تھا، خون بہ رہا تھا، چلو میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، خود امام نے اسے اپنے چہرے پہ ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، نہیں سمجھ میں آتا کہ علی اصغر کے جنازے کو کیا کرے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ پشت خیمہ پر آئے، ذوالفقار سے ننھی سی لحد کھو دی، بچے کو لحد میں ایک مرتبہ لٹا دیا، مٹی ڈال کر کے اٹھے، بیٹا علی اصغر اپنے بابا کو معاف کرنا، تجھے پانی نہ پلا سکا، اے ربا حسین کو معاف کرنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے اندر دین کی سمجھ پیدا کر دے، پروردگارہ ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے، پروردگارہ جو لوگ اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اگر واقعاً جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو ان کی سازشیں خود انہی کی طرف لوٹا دے، پروردگارہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اتفاق اور محبت پیدا کر، پروردگارہ ہمارے اندر اتحاد اتفاق اور اخوت و برادری پیدا کر، جوانوں میں علم و عمل کا جذبہ پیدا کر، عورتوں میں عفت و پاک دامنی پیدا کر، ہمارے بزرگوں میں وقار پیدا کر، پروردگارہ
اس آخری زمانے کے فتنوں سے ہماری نسل کو بچا دے. پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ. میرے مالک اہل بیت کے صدقے میں، انبیاء اور مرسلین کے صدقے میں، قرآن کریم کی نورانی آیات کے صدقے میں، کربلا کے شہداء کے صدقے میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے سفارش کی ہے. پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں ان تمام مومنین مومنات کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے امام کو ہم سے ملا دے اور ہمارے رفتار و کردار سے ان کو راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر ان مرحومین کو کہ جن کا نام ابھی آپ کے سامنے لیا تھا اور اپنے مرحومین کو ایثار کرو. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تم حسین.